ہوتی ہے نا، وہاں دریا کے نام خط لکھا جاتا ہے. دریا اطاعت کرتا ہے کہ عمر کا خط ہے، میں کیسے میں عمر کے خط پر اطاعت نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آپ متبادل پیش کر رہے ہیں، یہ آپ سوچیے، آپ یہ اخبار رسائل سے بھی دعوت کا فریضہ ادا ہو سکتا ہے. آپ بدنی عبادت کو قلم سے ادا کر کے یہ سمجھیں کہ ہاں اس طرح بھی فریضہ ادا ہو سکتا ہے، بالکل غلط خیال. قلم علم کی حفاظت کے لیے ہے، قلم دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے نہیں. صاف صاف قلم کس لیے ہے؟ علم کی حفاظت کے لیے. علم کی حفاظت کے لیے قلم ہے. آپ یہ چاہیں کہ قلم سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے، اس کے لیے تو حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، تینوں بدن سے متعلق ہیں. ہاتھ ہے، زبان ہے اور قلب ہے، اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز نہیں ہے حدیث میں. ہم نے یاد کیا کہ یہ 6 صفات میں کوئی نمبر نہیں ہے جنہیں گنوا دیا جائے، بیان کر دیا جائے تو اس سے 6 نمبر بیان ہو جائیں. اس کی ایک عملی مشق ہے. میں نے پہلی بات کہ ایمان کی تجدید کے لیے ہر مسلمان روزانہ وقت فارغ کرے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی ایمان کی تجدید کے لیے روزانہ ہر مسلمان اپنا وقت فارغ کرے. ایمان کی تجدید کے لیے ہر مسلمان روزانہ اپنا وقت فارغ کرے. آپ فارغ وقت فارغ کر رہے ہیں، لیکن بھائی میں کیا کروں؟ اصل میں تبلیغی جماعت سے منسلک ہوں، آپ کا کبھی وقت لگا ہوا ہے، وہ کہیں گشت کیا نہیں کیا. کیونکہ تم تبلیغی جماعت میں ہو، تمہیں گشت کرنا چاہیے. میں کہہ نہیں تم مومن ہو اس لیے تمہیں گشت کرنا چاہیے. تم مومن ہو، تم مومن ہو، تمہیں گشت کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تعمیر مسجد تبلیغ جماعت کا کام نہیں ہے. تعمیر مسجد وہ ہر مومن کے ذمہ ہے. اتنا ہر مومن کے ذمہ ہے کہ اللہ نے اس ذمہ داری سے صرف مشرک کو الگ کیا ہے. ذمہ داری صرف مشرک کو الگ کیا ہے کہ مشرکین نہیں ہیں اور مشرک کو آباد کریں، لیکن ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ مشرک کو آباد کریں. کیوں کریں؟ اس لیے کریں تاکہ اس سے ایمان کی تکمیل ہو. صاف حدیث ہے، جس کو مسجد میں سب سے زیادہ جاتی دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے. تعمیر مسجد کی آیت پڑھی آپ نے اس پر یہ بتانے کے لیے کہ ایمان کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں. اور میری بات آپ نوٹ کر لیجئے سب، مسجد کا آباد کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، اعتکاف کریں. جو کچھ بول رہا یہ تعمیر مسجد نہیں ہے. کیا مسجد میں اعتکاف کریں، مسجد میں تلاوت کریں، مسجد میں ذکر کریں، مسجد میں نماز پڑھیں؟ تعمیر کیا ہے؟ تعمیر کہتے ہیں کسی جگہ کو لوگوں سے آباد کرنا. لوگوں سے آباد. دیکھ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. بھرا ہوا گھر ہے، پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، داماد بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں. ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، ایک وقت کا انتقال ہو جائے، کہتے ہیں گھر خالی لگ رہا ہے، فلاں نہیں ہے. اس کی غیبت محسوس ہو رہی ہے. اس کی غیبت محسوس ہو رہی ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تعمیر مسجد یہ نہیں ہے. تعمیر مسجد یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آ کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر لے.
تعمیر یہ ہے، تعمیر یہ ہے. دیکھو میں آپ سے بہت کام کی بات کرنا چاہتا ہوں. تعمیر کہتے ہیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے پتھر اینٹیں مرتب کر کے کوئی عمارت بنانا، اس کو تعمیر کہتے ہیں. اس کو تعمیر کہتے ہیں. تعمیر مسجد کیا ہے؟ تعمیر مسجد وہ مسجد کی طرف دیوار کو تعمیر نہیں کہتے، وہ تو بنائے مسجد ہے. قرآن پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا. تعمیر مسجد وہ مسجد کے در و دیوار اور مسجد کے جو ہے کی عمارت کو نہیں کہتے، وہ تو بنائے مسجد ہے. تعمیر مسجد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوشش کر کے مسجد میں جمع کریں. آپ کوشش کریں لوگوں کو مسجد میں جمع کریں. آپ لوگوں کو کوشش کر کے مسجد میں جمع کریں اور مسجد میں جمع کر کے آپ ان کو اللہ کے فرائض سکھلائیں. یہ ایک ایسا لازمی کام ہے، یہ ایک ایسا لازمی کام ہے کہ اگر اس میں تاخیر ہوئی، اگر اس میں داخل کی گئی اور اگر اس کام کو چھوڑ دیا گیا تو مسلمانوں کو اللہ کے عذاب کے آنے سے ڈرنا چاہیے. اللہ کا عذاب کے آنے سے ڈرنا چاہیے. ہمیں نماز چھوڑنے کی وجہ معلوم ہے کہ نماز چھوڑنے پر یہ وجہ ہے کہ اس کا عشر حامان شداد قارون کے ساتھ ہوگا. جی ہاں، ہمیں معلوم ہے کہ نماز چھوڑنے والے کے اسلام کو حصہ نہیں. امت کو نماز پر جمع کرنے کی کوشش نہ کرنا اور امت کو ایمان کے حقوق پر جمع کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کو لوگ نہ گناہ سمجھتے ہیں نہ اس پر اللہ کے عذاب کے آنے کا خوف ہوتا ہے. جبکہ صحیح روایت ہے اور دین شریف کی روایت میں ردیم چاہتا ہے کہ اس روایت کو یہ بات سمجھانے کے لیے بیان کیا جائے کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا یہ اللہ کا ایسا امر اور حکم ہے کہ اگر مسلمان اس میں سستی کرے یا اس میں خدا نہ کرے اللہ سے انکار کرے یا اس میں تاخیر کر دے یا کم سے کم اتنا ہی کر دے کہ اگر خود نہ کرے تو کہہ دے بھائی ٹھیک ہے آپ کر لو، میں نہیں کر رہا تو آپ کر لو. ایسے مسلمان کو اللہ کے عذاب کے آنے سے ڈرنا چاہیے. صحیح روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے. اللہ نے حکم دیا ہے علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو. یہ نہیں کہا پمفلیٹ چھاپ کے تقسیم کرا دو، لوگوں میں نشر کر دو دین کو تاکہ لوگوں تک دین پہنچ جائے، کہ دین کے پہنچانے کا طریقہ ہی نہیں. ہمارے نقل و حرکت کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ لوگوں تک دین پہنچ جائے. ہمارے یہاں نقل و حرکت کا جو اصل مقصد ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرح لوگوں کو دین پر پہنچانا کام ہے. لوگوں تک دین کا پہنچ جانا، اس سے دین قائم نہیں ہوتا. لوگوں تک دین پہنچا دینے سے دین قائم نہیں ہوتا. لوگوں کو دین پر پہنچاؤ، لوگوں کو دین پر لوگوں کو دین پر لوگوں کو دین پہنچا دیا جائے. میں کہتا ہوں جب آپ پہنچانے کو کام سمجھ لیں گے تو آپ کی جو صلاحیت ہے، میں کہتا ہوں کہ جو تربیت کا اصل اصول صحبت ہے اور ہدایت کا اصل سبب جو داعی کا مجاہدہ ہے، وہ ان آلات و ذرائع کی وجہ سے ایسا صفر اور ختم ہو جائے گا کہ مسلمان کی اپنی صلاحیت دنیا پر لگیں گی اور آلات اور ذرائع یہ نشر و اشاعت کرتے رہیں گے اور لوگ سمجھتے رہیں گے لوگوں تک دین پہنچ رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ صحیح روایت ہے کہ اللہ نے حکم دیا علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو. مسجد میں جمع کر کے انہیں ایمان سکھلاؤ، نماز سکھلاؤ، زکات دینا سکھلاؤ، روزہ رکھنا سکھلاؤ. اس سے حدیث میں تعلیم کا لفظ ہے.
کو اللہ کا ذکر کرنا سکھایا۔ یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا کہ یحییٰ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، اگر یہ کام تم نہیں کر رہے ہو، تم کسی کام میں مشغول ہو، یہ کام نہیں کر سکتے۔ یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کیا، میں نے نہ کیا، تو اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ بتائیے آپ سوچیے کتنی صاف بات ہے۔ حکم کیا دیا تھا لوگوں کو، آپ بنی اسرائیل کو جمع کریں بیت المقدس میں، اور ان کو اس بات کا، یہ باتیں ان کو تفصیل میں سکھلائیں، آپ ایمان سکھلائیں، فرائض سکھلائیں، اللہ کا ذکر کرنا سکھلائیں۔ یہ حکم دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اسلام نے یاد دلایا ہے، اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، اگر تم نے کرے تو یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کیا، میں نے نہ کیا، تو اللہ مجھے زمین میں دھسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ تو میں یہ درخواست ہے، آپ عملہ ہیں ماشاءاللہ، ہر ایمان والے میں اس بات کا تقاضا پیدا کرنا کہ وہ مسجد کو وقت دے اللہ کا امر سمجھ کر، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور بالکل یقینی بات ہے، حدیث میں آتا ہے جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے، وہ صرف مسجد کے آباد کرنے والے کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے، صرف آباد کرنے والے صحیح ہے۔ وہ جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا طے ہو چکا ہے، وہ مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ مسجد کا آباد ہونا، مسجد کا آباد کرنا یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو دعوت دے کر مسجد میں جمع کریں، لوگوں تک دین کی بات کا پہنچا دینا۔ یہ کوئی تعلیم نہیں، یہ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ علماء کی صحبت ہو اور فرشتوں کے فروغ کی تاثیر ہو اور مسجد کا ماحول ہو۔ تو بالکل میں کہتا ہوں کہ تعلیم کا نبوی طریقہ ہے۔ آپ نے کوئی نیا طریقہ لے آئے تو وہ طریقہ نبی کے طریقے کے مخالف ہونے کی وجہ سے بے اثر ہوگا، بے اجر ہوگا، اس میں کوئی تربیت نہیں، اس میں کوئی عمل کی کوئی سزا نہیں سے پیدا ہو، صاف صاف۔ اس لیے کہ دین اتنے سخت ہو گئے ہیں دین کے بارے میں کہ لوگ دین کی بات کی نظر پر آ گئے، لوگ دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ فرائض کا استحقاق، اس کا انکار عام مزاج بن گیا ہے۔ لوگوں میں بے دینی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، باوجود علم کے بے دینی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ آپ کسی طرح باہر سے لوگوں کو مسجد میں لے آئیں، اس کے علاوہ اس کا صرف ایک راستہ ہے۔ اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم باہر میں بات سمجھا سکتے ہیں تو آپ جتنی چاہے لفاظی کر لیں، جتنی چاہے بیانات کر لیں، میں تو اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ دلوں کے کھلنے کا مسجد کے علاوہ کوئی راستہ، کوئی ذریعہ، کوئی جگہ نہیں۔ جتنے چاہے آپ زوایا تعمیر کر لیں، جتنے چاہے زوایا تعمیر کر لیں، جتنے چاہے زوایا تعمیر کر لیں، مسجد کو کوئی متبادل قیامتوں کو پیش نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے نزدیک کوئی نیا طریقہ دل کو نرم کرنے والا ہو سکتا ہے تو آپ کی سوچ نبی کی سوچ کے خلاف ہے، اور آپ کا طریقہ تربیت نبی کے طریقہ تربیت کے بالکل خلاف ہے۔ صاف فرمایا اللہ علیہ وسلم نے، مسجد کے اعمال سے بڑھ کر کوئی ذریعہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے اس کے برابر نہیں ہے۔ جب حدیث میں انکار ہو چکا ہے تو آپ کو کیوں اصرار ہے کسی نئے طریقے پر؟ حدیث تو اس کا انکار کر رہی ہے اور آپ کو نئے طریقوں پر اصرار ہے۔ سوچیے کہاں کہاں آپ کی رائے حدیث کے خلاف جا رہی ہے اور کہاں کہاں آپ کا طریقہ تربیت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت کے خلاف جا رہا ہے۔ آپ غور کیجیے، آپ نے صاف فرمایا کہ مسجد کے عمل سے بڑھ کر کوئی ذریعہ، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ دل کو نرم کرتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کیا ہوا تھا کہ ماں کی بات سننا نہیں تھا، نفرت بھی تھی، خوف بھی تھا۔ میں نے قدم رکھا مسجد میں، اندر سے میرے دل نے کہا تو خیر کی بات سننی چاہیے۔ آج بھی یہی اصول ہے اور آج بھی تربیت کا اور تعلیم کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔
تو علیہ السلام فرماتے تھے حوادث زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا، ورنہ علم کے لیے تو دو چیزیں چاہیے، ایک ملائکہ کی صحبت، دوسرے علماء کی صحبت۔ جی ہاں، اس لیے کہ بالکل واضح بات ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جو لوگ جمع ہو کر اللہ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے انہیں آسمان تک اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، یہ بالکل صاف روایت ہے جس میں حسر کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ عمل کی استعداد اور علم پر عمل کی تطبیق جو ہو سکتی ہے، عمل کی اصلاح جو پیدا ہو سکتی ہے، مسیح کے وہاں سے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ پہلی بات ہے کہ علم اور ایمان کی تکمیل اور اس کے سیکھنے کا تعلق اصل مسجد کے ماحول سے، یہ اصل مسجد کے ماحول سے ہے میرے دوستوں۔ ہر شخص پرانا ہو یا نیا، پرانا ہو یا نیا، اسے اپنی ایمان کی تجدید کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک مسجد کا ماحول چاہیے اس کو، اور دوسرے اس کو بازاری ماحول میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی محنت کی ضرورت ہے ایمان کی تکمیل کے لیے۔ بالکل آپ سے بے تکلف کیا ہے گشت کیا ہے؟ گشت ہے کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے نقل و حرکت، یہ گشت آئی ہے، اس کو گشت کہتے ہیں۔ میری بات آپ یاد رکھیں، میرے نزدیک ملاقاتوں میں دین بتلا دینا بھی وہ اسے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مسجد میں لے آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس سے نماز پڑھوا دی، آپ نے امر معروف کا فریضہ ادا کیا ہے۔ نماز بتا دینا یہ تو فرائض سے واقف کرانا ہے، کسی کو نماز کا فریضہ بتا دینا یہ تو اس کو فریضے سے واقف کرنا ہے۔ ہمارے ہاں فرائض سے لوگوں کو واقف کرنا دعوت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں فریضہ ادا کروانا دعوت۔ آپ لوگوں سے وعدہ کر کے زمانی چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ اچھی بات ہے، آپ نے وعدہ کر دیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی آپ کا رشتے دار، کوئی دوست کسی گڑھے میں گر جائے اور آپ گزرتے گزرتے اسے نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائے، کیا اس کی جان بچ جائے؟ کیا آپ کے ذمہ جو فریضہ تھا اسے نکالنے کا، وہ فریضہ آپ کی ترغیب سے ادا ہو جائے گا؟ سوچو۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی میں تو نہیں کر سکتا ہے کام، میں تو مشغول آدمی ہوں۔ تو میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں آپ کو ایک مثال لے کر پوچھتا ہوں؟ ایک امام صاحب ہیں جو پیچھے 500 آدمیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، ایک وقت میں 500 آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام صاحب نے دیکھا کہ ایک آدمی جو نابینا تھا وہ بیچارہ کنویں کی طرف چلا جا رہا تھا اور گرنے کو تھا کنویں میں۔ بتائیے اس امام کے ذمہ کیا ہے؟ یہ نماز چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑے یا یہ کہے بھائی میں تو نماز پڑھا رہا ہوں، اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ کیا نہیں سوال؟ اگر یہ امام یہ کہتا ہے، یہ امام یہ کہتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، میں تو نماز پڑھا رہا ہوں، تو یہ امام ایک انسان کی جان کی ہلاکت کا باقیہ مجرم ہوگا۔ سنیے نا میں کیا بول رہا ہوں۔ امام ایک آدمی کی جان کے ہلاک کرنے کا عند اللہ مجرم ہوگا کہ آپ نے اس کو ہلاک کیا ہے، جب آپ نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی بھی گر رہا ہے، آپ کو نماز پڑھ دینی چاہیے۔ اگر بچے کے رونے پر آپ کلاس میں رکوع کر دیں کہ نماز ختم کرو، بچہ رو رہا ہے، تو کیا ہے؟ ابھی تک میں کہتا ہوں کہ اتنا ہلکے میں لیا جا رہا ہے گشت کو۔ تبلیغ جماعت کا اپنا پروگرام ہے جو چل رہا ہے، چاہے جن میں حصہ لے رہے چاہے نہ لے۔ آپ کی کون سی لائن ہے؟ آپ کس لائن میں؟ لوگ پوچھتے آپ کس لائن میں ہیں؟ میں حیران ہوں کہ اس امت کے خیر امت ہونے سے کوئی نکل جاوے تو
تو پھر کون سی لائن باقی رہ گئی؟ کون سی لائن باقی رہ گئی؟ آپ خیر امت ہونے کے فریضے سے آپ نکل گئے تو کون سی لائن باقی رہ گئی آپ کے پاس؟ میں نے کہا بتائیے، آپ اگر تاجر ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ آپ کا پڑوسی نماز چھوڑ رہا ہے اور آپ نمازی ہیں، حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ نمازی اللہ کے یہاں گناہ گار ہے جو اپنے پڑوسیوں کو نماز کے لیے تیار نہیں کر رہا۔ لوگوں نے اپنی ذات سے نیک اعمال کرنے کو نجات کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، جو قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے۔ سچی بات ہے، لوگوں نے اپنی ذات سے نیک عمل کرنے کو نجات کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، جو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ نجات صرف ان کے لیے ہے جو دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، نجات کا وعدہ صرف ان کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھی بات کہ آپ دیکھ رہے کہ یہ آدمی نماز کے وقت میں جا رہا ہوں نماز کے لیے، یہ نماز کے لیے نہیں آ رہا، آپ یہ کہیں ٹھیک ہے اس کی ذمہ داری ہے، پڑھے نہ پڑھے یہ سب قبر کا مسئلہ تو بات کا ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ کا عذاب بے نمازی پر آیا تو نمازی بھی عذاب سے بچیں گے نہیں، سوائے لوگوں کے جو دوسروں کو نماز پڑھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیاد ہے ہماری، ایک بنیاد ہے، ایک گشت اس لیے باہر کے منکر کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے گشت ہے، اور اس کے ختم ہونے کا صرف ایک راستہ ہے کہ اس منکر کے کرنے والوں کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے، بازار سے مسجد کی طرف، شراب کے اڈے سے مسجد کی طرف۔ ان کو منتقل کرنا دعوت ہے، ان تک دین کی بات کا پہنچانا کوئی دعوت نہیں ہے۔ میں تو بالکل باپ سے ہماری ایسا کے ملفوظات کے روشنی بول رہا ہوں، ان تک دین کی بات پہنچا دینا کوئی دعوت نہیں ہے، ان کی جگہ کو منتقل کرنا دعوت ہے۔ صاف صاف میں اس کی مثال دے چکا ہوں کہ آپ گڑھوں میں پڑے ہوئے اجسام کو اور گڑھے پڑے ہوئے لوگوں کو آپ جن کا پیغام پہنچا کر آ جائیں۔ ابو دردا فرماتے گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے۔ میں ان کا پر نقل کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہی تھی کیا تم اسے گڑھے سے نکالو گے؟ خوشامد کر کے ہاتھ پکڑ کے آپ کسی طرح ایک مسلمان سے نماز پڑھوا لے، آپ نے اس کو ایک حکم جہنم میں جلنے سے بچایا۔ مولانا صاحب فرماتے تھے تم نماز پڑھ لو، اگر تم کسی اور کو نماز پڑھوا دو تو 2 رکعت شکرانے کی پڑھنا، 2 رکعت شکرانے کی پڑھنا۔ یہ اللہ نے میرے ذریعے سے آج ایک آدمی کو جہنم میں جلنے سے بچایا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک دین پہنچ جائے، کسی بھی طرح پہنچ جائے۔ جی ہاں، یہ جو باطل آلات کا استعمال شروع ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوئی ہے کہ مسلمان نے اس دعوت کے فریضے کو بدنی فریضہ نہیں سمجھا، بلکہ بدنی فریضے کا متبادل سوچنا ہی آلات باطل کے میں پڑ جانے کی وجہ بنی ہے۔ میں نے تو صاف ہو جانا مدینہ مرکز بیجاپور وجہ چلی بچی، اس لیے میں نے پوچھا یہ ہے پہلی سی وزی بتائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی تکمیل کی مشق کرو۔ اس لیے کہ نماز کا معیار ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ بعض مرتبہ کام کے تقاضے ایسے سامنے آ جاتے ہیں کہ ساتھ ہی نماز کو مختصر بھی کر دیتے ہیں
نوافل کا تو سوال ہی نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کام بہت اونچا کام ہے, ہم تو کسی فریضے میں لگے ہوئے ہیں, اس لیے نوافل کے چھوڑنے میں کیا ہے. بہت اہم بات آپ سے بتائیں, فرائض کو نوافل سے اہم سمجھ کر نوافل کو چھوڑ دینا فرائض کو ناقص کرنا ہے. فرائض کو ناقص کرنا ہے. اگر آپ نوافل کو یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ فرائض اہم ہیں, یا صرف ایک موقع ہے جس میں فریضے کی اہمیت نفل سے زیادہ ہے, صرف ایک موقع ہے جس میں فریضے کی اہمیت نفل سے زیادہ ہے, وہ صرف اس وقت ہے جبکہ نماز مسجد میں جماعت کی نماز کھڑی ہو چکی ہو. نماز کی نماز کھڑی ہو چکی, اس میں بھی فجر کی 2 سنتوں کا استثناء ہے. آپ کے وہ یہ کہتے ہیں فجر کی 2 سنتیں آپ کو پھر بھی پڑھنی ہی پڑے گی. اگر ایک رکعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے اور ایک رکعت ملنے کا آپ کی امید ہے, تب بھی آپ کو فجر کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑنی ہے, 2 سنتیں. اور اگر آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ پوری نماز نکل جائے گی میری جماعت سے, تو آپ کو چاہیے کہ پھر آپ جماعت میں شریک ہو جائیں, سنتوں کو چھوڑ دیں. باقی سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے تو آپ کو سنتیں نہیں پڑھنی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے, نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے نوافل کا اہتمام بہت کم ہو رہا ہے. نوافل کا اہتمام بہت کم ہو رہا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس دعوت کے میدان میں جو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی, اس کے لیے قرآن نے 2 چیزیں بیان کی. قرآن نے 2 چیزیں بیان کی ہیں اس کے لیے. ایک رات کا قیام, ایک رات کا قیام تہجد, ایک رات کا قیام اور تہجد. اور دوسرے قرآن کی تلاوت کی کثرت میدانوں میں فتوحات کے لیے اور میدانوں میں کام کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اپنے مقابل پر باقی پر غالب آنے کے لیے یہ 2 کام دیے گئے صحابہ. ایک رات کا قیام, قرآن کی آیت کا یہ مفہوم یہی ہے, اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ لعلکم تفلحون, کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور دوسری آیت یہ ہے اشد وقعا واقم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا, کہ نبی جی آپ کو دن بھر بڑے بڑے کارنامے انجام دینے ہیں میدانوں میں, لہذا آپ رات کے قیام کو لازم پکڑے ہوئے. صدیق رضی اللہ عنہ کے بیان میں ہے کہ اگر نکلنے والی جماعت سے کہنے لگا 2 کام تم نے زیادہ کیے, ایک رات کا قیام اور دوسرے قرآن کی تلاوت. یہ خاص طور پر نکلنے والی جماعتوں کے عمرہ سے کہا جاتا ہے. تو پھر تمہیں دن بھر اس دعوت کے میدان میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور تم اپنے مشن میں اپنے کام میں اس وقت تک فلاح یاب نہیں ہو سکتے جب تک تم ان 2 کاموں کا اہتمام نہ کرو, ایک رات کا قیام اور تلاوت. تو میں نے عرض کیا کہ نوافل کی کثرت اس کو اس دعوت کے میدان میں آپ غور کر لیجئے. عبادت کے دن کی رات میں آپ نے آرام کیا ہے, مزدلفہ کی رات میں. اگر ان سارے مناسک ہیں, قربانی کے, رمی کے, حلق کے, دعا زیارت کے, یہ سارے کام کرنے ہیں اگلے دن. مزدلفہ کی رات افضل ترین رات ہے, شب قدر سے افضل ہے, اس میں آپ نے آرام کیا. اور غزوات کی کوئی رات نہیں ملتی جس میں آپ نے آرام کیا ہو. غزوات کی راتوں میں
عبادت یا غزوات کے دن کی راتوں میں عبادت اور عبادت کے دن کی رات میں آرام. ہم دن بھر کے کاموں میں رات کے قیام سے مدد نہیں لیتے. تو کہتے ہیں نفل ہے پڑھ لو نہ چھوٹ جائے. 1 سال تک تہجد کو اس لیے فرض کیا گیا تھا تاکہ اس کے لوگ ایسے عادی ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ عمر وطن کا پڑھتے ہو. کہتے وطن تو میرا تو معمول تہجد میں پڑھنے کا ہے, میں تو کبھی بھی وطن نہیں پڑھتا عشاء کے بعد. میں کہ عمر اگر آنکھ نہ کھلی تو کیا ہوگا؟ میں آپ کیسے نہیں کھلے گی؟ آپ کیسے نہیں کھلے گی؟ کیا مطلب آپ نہ کھلیں گے؟ جو شخص اپنے گھر والوں کو آدھی رات کو اٹھا دیتا ہو, سب کو پورا کر. عمر رضی اللہ اعلان کر کے پورے گھر کو کھڑا کر دیا کرتے تھے آدھی رات کو اٹھ جاؤ تہجد کے لیے. باقی یہ آیت پڑھتے اور گھر والوں کو سب کو کھڑا کرتے آدھی رات پورے گھر میں آدھی رات کو تہجد کا ماحول ہوتا تھا. اب مزاج معاف کرے یہ ہے, کیا بتاؤں کیا لوگ تھے, اللہ اکبر کیسا عملہ تھا. حضرت ایک صاحب کا بیان دے کر دیا, ایک صاحب کا بیان دے کر دیا. حضرت میں معذرت چاہتا ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا شاید کوئی تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے, بخار ہو گیا ہے, کیا بات ہے. میں کہا ٹھیک ہے کسی اور کا بیان دے کر دیا. وہ بڑے اہم ساتھی تھے بیان کرنے والے. جی آج کل تو اللہ مجھے معاف کرے, آج کل تو تبلیغ میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ کس کو اچھا بولنا آتا ہے اس سے بیان کرا. کانوں کی عیاشی ہے, اچھا بیان کرنے والے کے بیان میں لوگ جمع ہو جائیں, کانوں کی عیاشی ہے. وہ بیان سب بیانات کرنے والے تھے, پرانے ساتھی تھے. انہیں بیان دے کے انہیں معلوم کر دیا. فرمایا بعد میں بھائی کیسی طبیعت ہے, بیان کیوں نہیں کیا؟ حضرت طبیعت تو بہت اچھی ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو بیان کیوں نہیں کیا؟ حضرت رات تہجد چھوٹ گئی, رات تہجد چھوٹ گئی ہے, اس لیے میں تو بیان سے معذرت ہے. جب رات کا قیام ہی نہیں ہوا کیا تو بیان کیا کریں گے؟ جبکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ درست بات اور موقع کی بات اور صحیح بات رات کے قیام سے ہی ہو سکتی ہے. یہ قرآن بڑھیا قرآن ہے, صاف قرآن صاف ہے کہ رات کے قیام سے بڑھ کر دین علم کو کھولنے والا, اور رات کے قیام سے بڑھ کر بات کو واضح کرنے والا, اور رات کے قیام سے بڑھ کر دن بھر دعوت کے تقاضوں کے پورا کرنے کا اور کوئی اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں. اقوام مقیدہ ان لگے بدھائے زبان پر جا کہ آپ کے دن بھر بڑے بڑے کام کرنے ہیں میدان کے, اس کے لیے رات کے قیام کا اہتمام. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اس میں کافی غفلت ہے, اس میں کافی غفلت ہے. دن بھر کے تقاضوں کو رات کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے دے کر آ جایا کرو. دن بھر کے تقاضوں کو دعاؤں کے لیے اللہ سے دے کر آ جایا. تو ہم نے عرض کیا کہ عبادت میں کمال ہے, عبادت میں کمال. اگلی بات یہ ہے کہ عبادات کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ اصل میں احتساب سے ہوتی ہے, اور احتساب جو پیدا ہوتا ہے وہ اصل فضائل کے علم سے احتساب پیدا ہوتا ہے. فضائل کے علم سے احتساب پیدا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تعلیم کا مقصد وہ عمل کا شوق پیدا کرنا نہیں ہے. تعلیم کا مقصد عمل کا شوق پیدا کرنا نہیں ہے. تعلیم کا مقصد ہے
صبح سے لے کے شام تک عبادات کے، اذکار کے، معاشرے کے، تجارت کے، زراعت کے، اس لائن کے بھی احکام آپ کی طرف آ رہے ہیں. آپ اس بات پر غور کریں کہ اس عمل پر اللہ کی طرف سے اس وقت کیا وعدہ ہے. اس طرح حال کا عمل پورا کرنا دین ہے، اس طرح اس حال کے عمل کے وعدے کو بھی سامنے رکھنا اجر لینے کے لیے، اجر حاصل کرنے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ آپ اس اجر کو سامنے رکھیں جو اجر حال کے عمل کے پورا کرنے کا. اسی طرح میرے دوستوں یہ فضائل کا اصل مقصد یہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مساجد کو مسائل کے حلقوں سے آباد کرنا یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے. جی ہاں، مستند علماء شرط کے ساتھ مستند علماء مسجدوں کو وقت دیں اور عوام اور علماء کا اختلاط اور اجتماع مسجد کی سطح پر آئے. اس کے بغیر عوام کی بے دینی اور ان کے جہل کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. یہ ایک نماز کی طرح مسجد کا ایک بنیادی فریضہ ہے. نماز کی طرح کہہ رہا ہوں، نماز کی طرح جو اہمیت مسجد میں نماز کی ہے وہ اہمیت مسجد میں مسائل کے حلقوں کی ہے. انہیں ہمارا صرف فضائل پر اکتفا نہیں ہے. ہم تو امت کو جس طرح فضائل پر لانا چاہتے ہیں اس طرح امت کو مسائل کے پوچھنے پر امت کو لانا چاہتے ہیں. اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجدوں کو وقت دے کر عوام کو ان کو فرائض کی اور ان کو طہارت کی اور ان کو وضو کرنے کا کی عملی ان پر ان کے سامنے عملی دین پیش کریں. ہم کو آپ سے بے تکلف کہتے ہیں. اللہ جل خیر دے ان علماء کو جنہوں نے دقیق مسائل جمع کر لیے ہیں. بے شک وہ مسائل مطالعے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، لیکن عوام کو علماء کی ضرورت ہے، علماء کو علم کی ضرورت ہے. عوام کو علماء کی ضرورت ہے، علماء کو علم کی ضرورت ہے. میری بات شاید سے میں آ جائے کسی کو. علم علماء کے لیے، کتاب علماء کے لیے، کتاب علماء کے لیے تھی. علماء اس کتاب سے عمل کو سمجھنے والے زیادہ ہیں، وہ زیادہ عمل کو سمجھیں گے اور وہ اس کے مطابق عمل پیش کریں گے عوام پر. یہ تھا طریقہ عوام کی تعلیم. میری بات آپ کو بری لگے گی، لگے اس کی الحمدللہ کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ نے عوام کو کتابیں دے دی، آپ نے عوام کو لو پڑھو اور عمل. ان کتابوں نے علماء کا اور عوام کا رشتہ ختم کر دیا. عوام کو علماء کا رشتہ جائیے، آپ کتاب لیجیے، پڑھیے، دیکھیے، اس میں سے آپ طریقہ سمجھیے اور آپ اپنا عمل اپنے ذہن کو متعلق کیجیے. جیسے کہتا ہوں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ حادثہ ہے. یہ حادثہ ہے، یہ حادثہ. جس کو آپ ضرورت کہہ رہے ہیں میں اس کو حادثہ کہہ رہا ہوں. یہ کوئی تعلیم نہیں، یہ کوئی تعلیم نہیں ہے. نبی کا طریقہ تعلیم یہ نہیں ہے، بعد والوں کا بھی طریقہ تعلیم یہ نہیں کہ آپ کتاب لکھ کر عوام کو دے دیں کہ جو اسے پڑھو اور عمل کرو. ہمارے یہاں علماء اور عوام کے اس راستے میں نکالنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ علماء کے ساتھ رہ کر ان کے عمل کو دیکھ کر عمل کریں. سلو کا ہمارا وسلی کی جو حدیث ہے یہ علماء کے لیے امر ہے، بعد والوں کے لیے کہ تم بھی جو میرے ورثہ ہیں علماء، ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری طرح عوام کو عملی تعلیم پیش کریں. عوام کے ساتھ کتاب علماء کے لیے ہیں، علماء عوام کے لیے.
کتابیں علماء کے لیے، علماء عوام کے لیے. اور اگر خدا نہ کرے یہ رشتہ ٹوٹ گیا عوام کا علماء کا، اور آپ نے عوام کی تعلیم کو نشر و اشاعت پر اور آلات و ذرائع پر ڈال دیا، تو اسی کے عمل کا میں کہتا ہوں کوئی اعتبار نہیں ہے. کون کیا سمجھ رہا، کیا کر رہا، کچھ پتہ نہیں. سوچیے آپ کا جو عمل ہے سلو کما رأیتمونی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تم میرے عمل کو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، تم میرے عمل کو دیکھو. یہ رات گئے، رات والے نے کہا کہ حضور بتائیے نا محمد کے طریقے پر. میں نے ان کو بیان نہیں کیا، جب کوئی کتاب لکھ کر دیتی ہے ان کو وضو کے طریقے کی نہیں. میں تم سارے عراق والے جمع ہو جاؤ، سارے عراق والے جمع ہو جاؤ، میں نے جس طرح آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے میں وضو کر کے نکلا ہو جاؤ. سارے عراق والوں کو جمع کر لیا اور دیوار پر بیٹھ کر، اونچی دیوار پر، قلعے کی دیوار کی ہے، اس پر بیٹھ کر میں نے وضو کیا. سارے عراق والوں نے وضو کو دیکھا ہے. سب نے وضو دیکھ کر پورے عراق کے بچے کا حال یہ تھا کہ اس سے کہا جائے کہ سنت طریقہ کیا ہے وضو کا، کہتا لاؤ لوٹا لاؤ، میں بتاتا ہوں کیا طریقہ ہے وضو. ان حالات نے صحبت، ان حالات نے عوام علماء کا اجتماع ختم کر دیا. کوئی ضرورت نہیں. علماء سے عوام کو حالات نے مستغنی کر دیا ہے. سب اور اگر آپ حالات کے ذریعے سے عمل پیش کریں تو آپ تصویر کے گناہ سے نہیں بچ سکیں گے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. آپ تصویر کے حرام کام سے نہیں بچ سکیں. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ عمل پیش کرنا ہے تو چلو عمل کی تصویر پیش کر دیتے تو حرام راستے سے گمراہی آتی ہے، حرام راستے سے ہدایت نہیں. صاف اس لیے میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ تھی کہ تعلیم جو ہوتی تھی وہ اختلاف سے ہوتی تھی. ایک صاحب زنا کا ارادہ کر کے پختہ چلے آپ کی طرف کہ میں آپ سے آ کر کہوں گا کہ مجھے زنا کی اجازت چاہیے. ایسے تھوڑی ہے کوئی کہ میں یہ کام کیسا ہے، کروں نہ کروں، نہیں، مجھے اجازت چاہیے آپ سے. وہ کہتے مسجد میں داخل ہوا، آپ نے مجھے سمجھایا، کہتے میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی. جیسے مسجد کا اثر ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم کو علماء کا اور عوام کا مسیح کی سطح پر اجتماع چاہتے ہیں اور علماء کو نکالنے سے نہیں چاہتے ہیں. علماء کو اس راستے میں اس لیے نکالنے پر ہمیں اصرار ہے کہ یہ عوام کے امداد کا اور عوام کے جہل کا مشاہدہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ مخبر ہوں اور موسیٰ علیہ السلام مخبر ہوں تب بھی وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی قوم کے حال کو دیکھے بغیر جو مرتدین کو حق کی طرف واپس لے آئے. بالکل واضح روایت ہے، روایت ہے، کوئی انکار کرے گا. انکار کی نوبت اس لیے آئی ہے کہ رواج غالب آ گیا ہے. رواج غالب آ گیا ہے، اس لیے صاف صاف بات ہے کہ یا تو آپ تعمیل کر کے بات کو گھمائیں گے یا آپ صاف انکار کر دیں گے. صاف صاف صحیح روایت شریف کی لیس الخبر کالمعائنہ، نبی کا قوم کے امتداد کا معائنہ، وہ خبر اس کو برابر نہیں. حالانکہ مخبر اللہ تعالیٰ ہے، مخبر اللہ تعالیٰ مخبر ہے کہ موسیٰ تمہاری قوم بچڑے کی پوجا پر جمع ہو گئی ہے. یہ خبر اللہ دے رہے ہیں. اس سے زیادہ یقینی بات، اس سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں ہے. وہی زیادہ یقینی لیکن صاحب روایت کے اندر کہ جو غصہ اور غم پیدا ہوا موسیٰ علیہ السلام میں، وہ واپس جا کر قوم کا حال دیکھ کر پیدا ہوا. وہ غصہ ان کو واپس لایا ہدایت کی طرف.
وہ غصہ قوم کو واپس آئے جائے. تو میں سوال کرتا ہوں میں اور بے دخل سوال کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام العزم پیغمبر، ان کو قوم کا حال دیکھ کر وہ غصہ پیدا ہوا ہے جو ان کی قوم کی واپسی کا ذریعہ بنا ہے. میرے آپ کے علم میں اگر علاقوں کے احتجاج کی خبریں اخبار وسائل سے مل جائیں، کوئی صاحب آ کر خبر کر دیں کہ جی پنجاب میں اور حیدرآباد جو ہے آندھرا میں احتجاج آ گیا ہے، تو بتائیے تو صحیح وہاں جا کر ان کے حال کا مشاہدہ کیے بغیر کیا میرا آپ کے اندر وہ غم غصہ پیدا ہو سکتا ہے؟ میں تو سب سے ایک سوال ہے میرا. عجیب مزاج بنا دیا لوگوں کا. تم پڑے رہو اپنے اپنے منکرات کے ماحول میں اور فلمیں دیکھتے رہو دینی جلسوں کی اور کہو کہ ہدایت مل جائے گی. کیا جو علم نبی کی صحبت سے لیا جاتا تھا آج وہ علم موبائل کی صحبت سے لیا جا رہا ہے. خود ہی فیصلہ کیجیے بجائے یا کسی استثنا میں جانے کے. سوچیے کہاں نبی کی صحبت، کہاں تعبین کے لیے صحابہ کی صحبت. اللہ اتنا ذکر کا ماحول کہ قرآن نے صحابہ کرام کے بات کو سننے کی قرآن نے ضرورت بیان کی. قرآن نے ضرورت بیان کی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، آسمان سے نازل ہونے والے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفت بیان کی ہے. فَإِذَا سَمِعُوا مَوْعِظَةَ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ معرفت کا مطلب یہ تھا اس لیے کہ معلومات بالکل الگ چیز ہے، معرفت بالکل الگ چیز. معلومات کا تعلق دماغ سے ہے، معلومات کا تعلق دماغ سے ہے، معرفت کا تعلق دل سے ہے. اسی لیے حدیث میں صاحب فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. حدیث میں بالکل واضح ہے علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. تو میں نے عرض کیا کہ وہ صحابہ جن کے سننے کی یہ کیفیت کا بیان کر رہا ہے، معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے آپ سے چپکے ہوئے، اور آپ تین مرتبہ معاذ کے اگر پکار کر 3 مرتبہ ایک بات کہنے کے لیے 3 مرتبہ ان کو پکار رہے ہیں. آدمی تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ردیف ہیں، سواری پر سوار ہیں آپ کے ساتھ. آپ سوچیے اتنا قریب رہنے والے صحابہ ایک سواری کا آپ کے ساتھ سوار ہیں اور آپ 3 مرتبہ انہیں آواز دے کر ایک بات کہنا چاہتے ہیں. آپ اس غفلت کے زمانے میں جبکہ امت کو کوئی سروکار دین سے نہ ہو، آپ اس غفلت کے زمانے میں ان غفلت کے حالات سے ان کی باتوں کو نشر کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ ہے. جب عقل خفت ہو جائے تو آدمی کو سنت سے وحشت اور نئے طریقوں سے الفت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ بے عقلی کی علامت ہے. بے عقلی کی علامت ہے کہ سنت سے وحشت. جی ہاں، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو زمانہ کا طریقہ ہے، یہ زمانے کا طریقہ ہے. جی ہاں، اور جواز ایک مرکب بن گیا ہے، بس اس پہ سوار ہو جاؤ اور ایسے بے حیا ہو جاؤ کہ سنتیں تو تمہاری مردہ ہوتی رہیں اور نئے طریقے تمہارا معمول بنتے چلے جا رہے ہیں. تمہیں فرماتے تھے جو اپنے رائے پر چلے گا سنتوں کا دشمن ہو جائے گا. یہ ہمارے یہاں کا مقصد اصل خروج کا اصل مقصد ہی تعلیم ہے. خروج کا اصل مقصد ہی علماء اور عوام کو جمع کرنا ہمارے یہاں خروج کا اصل مقصد ہے، جس کو قرآن نے صاف بیان کیا ہے کہ نفر کا جو اصل تعلق ہے وہ توقف دین سے. نفر کا تعلق توقف دین سے نفر کا اصل تعلق. نفر کا اصل رشتہ ہی تعلیم کے ساتھ ہے. نفر ہے اصل تعلیم کے ساتھ، نفر ہے تعلیم کے لیے، نفر ہے اصل تعلیم کے لیے. صحابہ کرام
میدان قتال میں تعلیم کا حلقہ قائم کرتے تھے. آپ اندازہ کیجئے جہاں نماز میں سے زیادہ خوف ہو رہی ہو وہاں تعلیم کی اہمیت ہے. صحابہ میں اس کو باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے. حیات الصحابہ اس کو عنوان قائم کیا کہ چند صحابہ کو میدان قتال میں مشورہ کر کے آپ سے خطے بٹھایا جاتا تھا کہ تم یہاں رہنا, کوئی حکم آئے, کوئی نیا آیت نازل ہو, آپ کا حدیث بیان کرے, تم اس کو سننا رہنا سنو, ہم میدان میں ہوں گے, تم یہاں رہو. جی ہاں, تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں خروج کا, علماء کا خروج کا اصل مقصد امت کے جہل کا علاج اور امت کے انتظار کو روکنے اور امت کو دین کی عملی تعلیم دینے کے لیے علماء کا خروج اصل مقصد یہ تھا کہ علماء عوام کو لے کر نکلے اس راستے میں. یہاں تو آپ کو مقام پر شاید چند منٹ یا گھنٹہ آدھا گھنٹہ مل جائے گا مسلم علماء کی صحبت میں, جو جماعتیں 4 مہینے اور سال ہر علماء کی کے ساتھ چلتی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اس سے بڑی کیا کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ ایک عالم کی صحبت میں ایک جماعت 24 گھنٹے کے اعمال کو اور ایک سنت کو علماء کی عمل سے دیکھے. باقی اب آپ کو میری بات بری لگے گی کہ ہاں بھائی ہم نے تو کتاب لکھ دی, آپ کتاب دیکھ لو, جیسے کتاب میں سے دیکھ کے عمل کرو. کتاب میں سے دیکھ کر عمل کرنا تعلیم نہیں ہے. آپ مجھے جس الزام سے چاہیں متہم کریں, لیکن جو بات اصل ہے مجھے کوئی تعلیم نہیں, یہ کوئی تعلیم نہیں, اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اصل خروج کا جو گہرا رشتہ ہے, میں کہتا ہوں قتال سے بڑھ کر. عمر شیخ صاحب نے کہا کہ میں فلاں ملک میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں, میں مجھے اس سے اچھا مشورہ دیتا ہوں اپنے محلے میں مسجد بنا لے اور لوگوں کو مسائل سکھلایا کر. محلے میں اور لوگوں کو مسائل سکھلایا. یہ اس کا جواب دیا جس نے ایک ملک میں جہاد کے لیے جانے کے بغیر عمر سے اس نے اجازت نہیں کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. میں اپنے محلے میں مسجد بنایا تھا اور مسجد میں لوگوں کو یہ کا نماز پڑھایا کر, بلکہ فرمایا کہ مسائل سکھلایا کر مسجد میں. اس لیے میرے دوستوں یہ تھی اصل بات کہ کوشش کر کے مساجد میں مسائل کی تعلیم کو ایسی عمومیت دے دی جائے کہ جسے عوام کا جہل اور عوام کا اعتدال کسی طرح رکے. کسے فرصت, میں کہتا ہوں فرصت بھی اگر ہو کسی کو کتاب دیکھنے پڑھنے کی تو صحبت تو نہیں ہے نا. کتاب کی صحبت سے تربیت نہیں ہوتی, معلومات حاصل ہو سکتی ہے. کتاب کی صحبت سے معلومات حاصل ہو سکتی ہے کتاب کی صحبت سے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ مسائل کے سیکھنے پر امت کو لایا جائے. ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گشت ہو رہا تھا بازار میں, وہ مسائل کے حلقوں پر لوگوں کو جوڑنے کے لیے گشت ہے. اور 70 صحابہ کو جو قتل کیا گیا ہے, علماء صحابہ کو اہل نے جہاں بہانے سے بلا کر قتل کیا ہے, ان سب کا خروج محض تعلیم کے ساتھ تھا. ان کے ساتھ ہتھیار بھی کسی کے پاس نہیں تھا, ایک چاقو کسی کے پاس نہیں تھا. صاحب کہیں ہم تو نہیں آتے ہیں, ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے. 70 صحابہ بغیر کسی معرکے کے شہید کیے گئے ہیں. اس کا موقع صرف علم میں ملتا ہے, باقی اس کے علاوہ مجھے کہیں ملا نہیں سیرت میں.
کہ بڑی تعداد ثابت ختم کی گئی اور بغیر کسی معرکے کے اور بغیر کسی جنگ کے لیے بڑی آپ شاید کسی کو مل جاتا نہیں ہوتا ہے. اب اسے نکلنے کی ضرورت ہے, عوامی علماء کو نکالنے کی ضرورت ہے. جن کے مطالبے پر آپ کو اطمینان نہیں تھا, اہل حدیث نے مطالبہ کیا ہے, مجھے اہل حدیث پر اطمینان نہیں ہے, وہ میرے صحابہ کے ساتھ کیا کریں گے, لیکن کیونکہ ان کا مطالبہ علم حاصل کرنے کا ہے, اس لیے میرے ذمہ لازم ہے کہ میں علماء کی بات بنا کے بھیجوں. یہ آپ نے 7 علماء کی نہیں 70 علماء کی جماعت بنائی, 70 علماء ایک علاقے میں. جو فرماتے رضی اللہ تعالیٰ شرافت انسانیت کا تقاضا ہے, یہ شرافت اور انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت ہو جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. یہ صحیح کا ہے. اور قول بھی شاید کے ذہن میں ہے جس نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرے, مسجدوں کو. جی معلوم ہوتا ہے اس آیت سے, غزنی کی اس قول سے جو اس آیت کی تفسیر میں لکھا گیا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجدوں کو وقت نہ دینے والا